لیکن بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہپ پین کے ساتھ بھی آتے ہیں. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ درد کمر کی ہے, کسی اور جوڑ کی ہے, ہپ کی ہے یا کس جگہ کی ہے. چلنا مشکل ہوگا, بیٹھنا مشکل ہوگا اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ درد کی وجہ کیا ہے. جب درد کی وجہ کا پتہ نہیں تو اس کا علاج کیسے ہوگا. اس کے علاوہ آرتھرائٹس کے ہمارے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جن کو جوڑوں کی درد ہوتی ہے, اس سے بھی یہ درد ہو سکتی ہے. السلام علیکم جی, میرا نام ہے ڈاکٹر شہزاد کریم. میں انٹرنیشنل پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ. میں میو ہاسپٹل لاہور, اوزون کلینک, سنگاپور میڈیکل سینٹر, علامہ اقبال ٹاؤن لاہور اور الراضی ہاسپٹل گلبرگ لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. آج ہم بات کریں گے ایک مختلف قسم کے درد کے بارے میں. کمر کی درد کے ساتھ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہپ پین کے ساتھ بھی آتے ہیں. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ درد کمر کی ہے, کسی اور جوڑ کی ہے, ہپ کی ہے یا کس جگہ کی ہے. لیکن ہاتھ وہ پیچھے کمر پہ ہی رکھیں گے. چلنا مشکل ہوگا, بیٹھنا مشکل ہوگا اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ درد کی وجہ کیا ہے. جب درد کی وجہ کا پتہ نہیں تو اس کا علاج کیسے ہوگا. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہپ پین ہوتی کیا ہے, اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اس کی ہم تشخیص کیسے کرتے ہیں, اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور آخر میں اس سے احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہپ پین ہوتی کیا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کمر کے درد کے بعد دو قسم کے جوڑ ہوتے ہیں. ایک ہم اس کو کہتے ہیں کولے کا جوڑ, جس کو ہم ہپ جوائنٹ کہتے ہیں. یہ دونوں سائڈوں پہ باہر کی جانب جوڑ ہے جس میں چلنے پھرنے میں آپ کو پرابلم ہونی شروع ہو جائے گی. اور جو دوسرا درد ہے وہ چولہے کے جوڑ کا درد ہوتا ہے, جس کو ہم ایس آئی جوائنٹ یا سیکرو آئلیک جوائنٹ کہتے ہیں. یہ درد, یہ جوائنٹ بالکل ہپ کے ساتھ اور بلکہ ہپ اور سپائن کے درمیان ہوتا ہے. نشانی اس کی یہ ہوگی کہ اگر آپ مریض کو کہیں گے کہ آپ اپنی درد کی جگہ بتائیں تو ایک انگلی سے ایگزیکٹ وہ جگہ بتا دیں گے کہ جہاں پہ یہ درد ہو رہی ہے. دوسری نشانی اس کی یہ ہوگی کہ یہ کمر کے نچلے سے میں درد کم, لیکن ہپ اور شیاٹیکا کی طرح یہ درد پوری ٹانگ میں بھی جاتی ہے. مریض کا چلنا پھرنا, اٹھ کے بیٹھنا, موومنٹ کرنا, دائیں بائیں اپنی باڈی کو گھمانا یہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی وجوہات میں سب سے زیادہ جو عام وجہ ہے وہ ٹراما ہے, یعنی کوئی چوٹ لگی, جھٹکا لگا جس سے چولہے میں درد شروع ہوگی. اس کے علاوہ آرتھرائٹس کے ہمارے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جن کو جوڑوں کی درد ہوتی ہے, اس سے بھی یہ درد ہو سکتی ہے. پھر خواتین میں حمل کے دوران چونکہ ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں, اس میں اکثر خواتین کو دونوں ہپس میں, دونوں چولہوں میں درد ہوتی ہے یا کسی خاص ایک میں درد شروع ہو جاتی ہے. پھر ایون حمل کے بعد کچھ عرصے بعد بھی یہ درد شروع ہو سکتی ہے. یہ پیشنٹ کو اٹھنے, بیٹھنے, لیٹنے, کروٹ بدلنے میں مشکل آنی شروع ہو جائے گی. پھر کچھ اور بیماریاں ہیں جس میں سوزش ہو سکتی ہے اور یہ تمام چیزیں ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ہم اگلا سٹیپ میں ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے فزیکل معائنہ کرتے ہیں, ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے کہ چولہے کی کون سی سائڈ پہ درد ہے. پھر ہم ایکس رے کر سکتے ہیں, ہمیں ایکس رے سے پتہ چل سکتا ہے کہ جوڑ میں کتنا ایشو ہے. پھر زیادہ اگر ضرورت ہو تو ایم آر آئی ہو سکتا ہے, اور ہم آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کے اوپر بھی یہ درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درد کی شدت, نوعیت کس قسم کی ہے. اگلا سٹیپ آ جاتا ہے اس کے علاج کا. علاج کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ ہے گھر میں کیا کریں, اگر درد شروع ہو جائے تو کیا کریں, اس سے کیسے بچیں, اپنی جان کیسے چھڑائیں, اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر ہاسپٹل یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آگے کیا کر سکتے ہیں. گھر میں سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو ریسٹ دیں. اگر آپ ریسٹ کریں گے تو یہ درد اور یہ سوزش کم ہونی شروع ہو جائے گی. پھر اس کی آپ کولڈ مساج کر سکتے ہیں اور یا ہاٹ مساج کر سکتے ہیں. کولڈ مساج کا مطلب یہ ہوا کہ آپ برف لیں, اس کو کپڑے میں لپیٹیں, اس کو شاپر میں ڈالیں, اس کو کپڑے میں لپیٹیں اور اس متاثرہ جگہ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رکھنا شروع کر دیں. یہ دن میں 3 سے 4 دفعہ کریں اور 3 سے 5 منٹ کے لیے آپ یہ برف رکھ سکتے ہیں. پھر آپ ہاٹ مساج کر سکتے ہیں. گرم پانی کی بوٹل لیں, اس کو بھی کپڑے میں لپیٹیں, ڈائریکٹ نہ لگائیں, اور اس کو بھی 3 سے 5 منٹ کے لیے رکھیں جتنی دیر برداشت ہو سکتی ہے, اور اس کو آلٹرنیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ نہ صرف مسلس کو ریلیکس کرے گی بلکہ پین بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. پھر گھر میں جو دوائیاں موجود ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. رات کو سوتے وقت اگر آپ اپنا اینگل چینج رکھیں, دونوں گھٹنوں کے درمیان ایک تکیہ رکھ لیں, اپنی کمر سیدھی رکھیں, اس سے بھی یہ درد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اگر ہم یہ تمام چیزیں آزما لیں لیکن درد ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ اس درد کو ڈائگنوز کریں گے اور اس کو آسانی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. دن رات اپنے آپ کو درد میں عذاب میں مبتلا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے اس کا ایک ایکس رے کرا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس جوائنٹ میں سوزش ہے, پھر ہم معائنہ بھی کر لیتے ہیں, پھر ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کر لیتے ہیں. اوزون کلینک میں ہم کرتے کیے ہیں کہ ہم اس جگہ کا جہاں پہ درد ہو رہی ہوتی ہے پن پوائنٹ کر لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کر کے. اس کے بعد ہم ایک انسولین والی نیڈل لیتے ہیں اور اس چھوٹی سی نیڈل سے ٹارگیٹ اس جگہ کے اوپر اوزون لگا دیتے ہیں. وہ کیا کرے گی, اس جگہ پہ جذب ہو جائے گی, سوزش ختم ہونی شروع ہو جائے گی, درد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, مسلز ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے, پٹھوں کا کھچاؤ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور درد بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے, نہ کوئی نقصان ہے, نہ کوئی لمبی نیڈل لگے گی, نہ بیہوش کریں گے, نہ سن کریں گے, نہ ٹانکا لگائیں گے, اور یہ بہت ہی افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بعض اوقات اگر کسی چیز سے بھی فائدہ نہ ہو تو بہت ریموٹ کیسز میں سرجری بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس سے پہلے اس درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آخر میں آگے احتیاط, اپنے وزن کا دھیان رکھیں, تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے رہیں, اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں, شوگر اور بلڈ پریشر کا کنٹرول میں رکھیں, پانی کا استعمال زیادہ رکھیں, چلتے پھرتے رہیں. اگر مسلز مضبوط ہوں گے, صحت ٹھیک ہوگی, مسلز کی طاقت بہتر ہوگی تو یہ درد ہونے کے چانسز کافی کم ہے. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ ملتے ہیں.